امام حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یا علی یا حسین یا حسین، ابے پکڑا ہی کب کی چھوڑے گا نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن پکڑ کر تو دیکھو، یہ تماشا کرنا، یہ ڈی جے بجانا، یہ ڈھول بجانا، یہ تعزیہ نکالنا، یہ جلوس نکالنا، یہ محفلیں سجانا، اور نماز چھوڑ کر یہ لاٹھی چلانا اور تلواریں چلانا، یہ ساری جو چیزیں خرافات جو دین کے نام پر، حسین کے نام پر اور اسلام کا لیبل لگا کر جو کیا جا رہا ہے، ساری چیزیں بھول جاؤ گے میرے دوست۔ میرے دوست، اللہ واسطے ان کاموں کو چھوڑ دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر اور اسلام کے نام پر، دین کے نام پر یہ جو خرافات ہو رہا ہے، یہ جو تماشا کیا جا رہا ہے، میرے دوست یہ چھوڑ دو، اسلام کو بدنام نہ کر۔ کیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ؟ کیا تم نے کبھی پڑھنے کی کوشش کی؟ کیا کبھی تم نے جاننے کی کوشش کی؟ ارے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی حقیقت جاننا چاہیے، اس کے پس منظر کو جاننا چاہیے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ آخر ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، یہ کب سے کیا جا رہا ہے۔ ابھی محرم الحرام کا موقع چل رہا ہے اور کچھ دنوں میں عاشورہ کا دن آنے والا ہے، اور اس مہینے میں بہت سارے نوجوان جو دین کے نام پر، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر یہ تعزیہ نکالتے ہیں۔ تعزیہ شرک کے درجے میں آتا ہے میرے دوست۔ یہ کام تو یزیدیوں نے کیا تھا، یزیدیوں نے خوشی منایا تھا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تشتری میں رکھ کر دربار میں لایا گیا، تو یزید نے اپنی چھڑی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لب پر مارا تھا، اور اس خوشی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خوشی میں جلوس نکالا تھا، خوشیاں منایا تھا، ڈھول بجوایا تھا۔ یہ کام تو یزیدیوں نے کیا، یہ کام تو ان لوگوں نے کیا جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے، میں مختصراً بتاؤں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں شہید کیا گیا؟ یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی حکومت منوانے کے لیے مجبور کر رہا تھا کہ آپ مجھے اپنا حاکم تسلیم کرے، آپ میرے ہاتھ پر بیعت کرے، جبکہ وہ شریعت کے خلاف کام کر رہا تھا، قرآن و حدیث سے ہٹ کر کام کر رہا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، جب تک تم پورے شرعی طور پر اپنی حکومت قائم نہیں کرو گے، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، تمہاری تائید میں نہیں ہے، تمہارے سپورٹ میں نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو حق اور سچ کے لیے اپنی جان قربان کر دیے، لیکن حق کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹے، سچ کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ میدان کربلا میں بھی نماز قضا نہیں کیے، اور یہاں تو ظہر کی نماز قضا تو دور کی بات ہے چھوڑ دے رہے ہیں، عصر کی نماز چھوڑ رہے ہیں۔ اور اس کے موقع سے کیا ہوتا ہے، خواتین بھی نکل رہی ہیں، لڑکیاں بھی نکل رہی ہیں، اور باضابطہ چندہ وصولا جا رہا ہے، پیسہ وصولا جا رہا ہے، اور ایک موٹی رقم جمع کر کے کمپٹیشن کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں کہ ہمارا تعزیہ سب سے بڑا ہوگا، اس کے تعزیے سے بڑا کریں گے، اور اس سال سب سے زیادہ بڑا کریں گے۔ میرے دوست اور خواتین حضرات، اگر یہ سن رہی ہیں ویڈیوز، سب سے پہلے گزارش یہ کروں گا آپ سے، جو بھی ہیں آپ اس کو شیئر کیجئے اور اس کو پہنچائیے۔ آپ کوئی ویڈیو ہماری شیئر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، لیکن برائے مہربانی میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں اور آگے پہنچائیں، اور بتائیں کہ جب آپ کے پاس کوئی چندہ وصولنے کے لیے آئے، پیسہ مانگنے کے لیے آئے، تو آپ پہلے پوچھیں کہ اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں جانکاری دیجیے کہ آخر کیوں منایا جاتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے اور ان کو کیوں شہید کیا گیا، یہ ساری جانکاری پہلے آپ معلوم کریں، اس کے بعد آپ چندہ دیں۔ میں یقین کے ساتھ اور پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر حقیقت آپ کو بتائی جائے گی اور آپ کے سینے کے اندر جو دل ہے واقعتاً آپ دل رکھتے ہیں، تو آپ 1 روپیہ تو دور کی بات ہے، 1 پیسہ بھی آپ چندے میں نہیں دیں گے، اس کام میں آپ نہیں دیں گے، کیونکہ ایک طرف نواز رسول کو شہید کیا گیا ہے، نواز رسول پر، صرف نواز رسول پر نہیں، آل نبی پر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو شہید کر دیا گیا، ظلم کیا گیا۔ علی اصغر جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے اور معصوم بیٹے تھے، پیاس سے بلبلا رہے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں سے کہا کہ ظالموں، تمہاری دشمنی ہم سے ہے، اس معصوم اور ننھے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اسے پانی دے دو پینے کے لیے، پیاس سے بلبلا رہا ہے۔ دشمنوں نے جواب میں تیر پھینکا اور وہ تیر حلق میں آ کر لگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حلق سے وہ تیر نکالتے ہیں، خون کا پھوارا
پھوٹ پڑتا ہے اور خون نکلنے لگتا ہے۔ اتنا ظلم کیا گیا ہے اور آپ خوشی منا رہے ہیں، آپ ڈی جے بجا رہے ہیں، آپ گانے بجا رہے ہیں، آپ ناچ رہے ہیں۔ بلکہ کئی ساری ویڈیوز میرے پاس آئی ہیں جن میں ہجڑے کو نچوایا جا رہا ہے، کئی ساری ویڈیوز ہے جس میں لڑکیاں اور عورتیں شاعری پڑھ رہی ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ امت کہاں چلی گئی ہے، تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اور جب منع کیا جاتا ہے تو کئی طرح کی باتیں آتی ہے اور اس پر بہت سارے لوگ طرح طرح کے گیان دیتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ گیان دیجئے تو شریعت کی روشنی میں گیان دیجیے، اور آپ کے پاس اگر نالج نہیں ہے تو برائے مہربانی خاموش رہیں۔ جو کام کر رہے ہیں اس پر ان کو کرنے دیجیے، آپ ان کے خلاف میں کھڑے نہ ہو، ان کی برائیاں نہ کریں۔ میں آخر میں پھر گزارش کروں گا کہ جب آپ کے پاس چندہ وصولنے کے لیے آئے آدمی تو آپ ان سے اس کی تاریخ ضرور پوچھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ کوئی بھی کام، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا اور معلومات حاصل کرنا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔